سے بچیں گے اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کریں گے تو یہی معاشرہ آپ کو اپنی آنکھوں بٹھا لے گا، آپ کو اپنے سر پہ رکھے گا۔ اس لیے آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں جرائم پھیل رہے ہیں، برائیاں پھیل رہی ہیں، بدکرداریاں پھیل رہی ہیں، گناہ پھیل رہا ہے، انحراف پھیل رہا ہے، حکومتیں پریشان ہیں، عدالتیں پریشان ہیں، قانون گاہیں پریشان ہیں، پولیس کا محکمہ پریشان ہے، جیل بھرے جا رہے ہیں، اس لیے کہ گناہ پھیل رہے ہیں، برائیاں پھیل رہی ہیں، بغاوت پھیل رہی ہیں، کرائم پھیل رہے ہیں، کرمنلز ہو رہے ہیں لوگ۔ لیکن جب آپ لوگوں کو، نوجوانوں کی ایک ایسی ٹیم دیں گے جو پاکیزہ ہوگی، باکردار ہوگی، انتہائی مہذب ہوگی، انتہائی شائستہ ہوگی، قانون کو ماننے والی ہوگی، قانون پہ چلنے والی ہوگی، برائیوں سے بچنے والی ہوگی، گناہ نہ کرنے والی ہوگی، گناہوں سے انحراف کرنے والی ہوگی، جھوٹ بولنے والی قوم نہیں ہوگی، نیکیوں پر عمل کرنے والی قوم ہوگی، تو یقینی طور پہ کل یہ محسوس کرے گی دنیا کہ مسلم نوجوان نہ صرف یہ کہ اپنے لیے بہترین مثال ہے بلکہ دوسروں کے لیے بہترین مثال ہے۔ آپ کا کردار بہترین تبلیغ بن جائے گا، آپ کا کردار بہترین دعوت بن جائے گا، آپ کا طرز عمل اسلام کی خوبیوں کو واضح کرے گا، اسلام کی خوبیوں کو دوسروں کے سامنے پیش کرے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پہلے آپ کو اپنے اندر کام کرنا ہے، ایسے نوجوانوں کو پیدا کرنا ہے، ایسے ساتھیوں کو پیدا کرنا ہے، ایسے دوستوں کو پیدا کرنا ہے جو دین پر کامل یقین رکھتے ہوں، سرور کائنات سے بے پناہ محبت کرتے ہوں، رسول پاک کے نظام عدل و انصاف کو اپنی زندگی میں نافذ کرتے ہوں، ان کی سنت طیبہ پہ عمل کرتے ہوں، انسانوں سے محبت کرتے ہوں اور دنیا کے تمام انسانوں کو دین کی طرف مائل کرنے کا جذبہ رکھتے ہوں۔ جب یہ خوبی پیدا ہو جائے گی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ اس ملک میں ایک انقلاب کے بانی ہوں گے، ایک نیا انقلاب، ایک شعوری انقلاب، ایک فکری انقلاب، تہذیبی انقلاب، تمدنی انقلاب، ایک ایسا انقلاب کہ جس کی بنیاد پر دنیا اسلام کی وہ خوبصورت شکل دیکھے گی جسے دیکھنا چاہیے تھا۔ مگر ہمارے اعمال نے، ہمارے کردار نے، ہمارے طرز عمل نے لوگوں کو بدزن کر دیا ہے۔ اسلام کی وہ صورت جو ہمیں پیش کرنی چاہیے تھی آج وہ دنیا کے سامنے نہیں ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی سنی دعوت اسلامی کے بینر کے پیش نظر کے اندر جب آپ آراستہ ہو جائیں گے، سنور جائیں گے، سیرت مصطفیٰ میں ڈھل جائیں گے تو آپ کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو مدد کرنے کے لیے اٹھائیں گے، ظلم کرنے کے لیے نہیں۔ آپ قدم اٹھائیں گے تو انسانی بنیادوں پہ معاشرے کو سنوارنے کے لیے۔ آپ نگاہیں اٹھائیں گے تو یقین مان لیجئے اٹھتی ہوئی نگاہوں کے ذریعے سے آپ کے سامنے نہ معلوم کتنے جلوے، نورانی جلوے بکھرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ کی نگاہیں، آپ کی زبان، آپ کا ہاتھ، آپ کا پیر، آپ کا چلنا پھرنا یقینی طور پہ ایک مہذب معاشرے کی علامت اور پہچان بن جائے گا۔ اس لیے آپ اسلام پر عمل کریں، اسلامی اصولوں پر۔ سب سے بڑی ذمہ داری آپ پر ڈالی جاتی ہے نوجوانوں کے اوپر، اس نسل کے اوپر جو ہمارا مستقبل ہے، اس نسل کے اوپر جو ہمارا آنے والا زمانہ ہے، اس نسل کے اوپر کہ جس پر ہم بھروسہ کر کے اپنے مستقبل کی کامیابیوں کی امید کر سکتے ہیں اور ایک نئی سحر اور ایک نئی صبح کی امید کر سکتے ہیں، وہ آپ کے ذریعے سے ہے۔ آپ کی پیشانیوں سے پھوٹنے والا عبادت اور طاعت کا نور، آپ کے چہروں پر سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا نور، اور آپ کے وجود پر سرور کائنات کے اخلاق اور کردار کی بہترین حیثیتیں اسلام کا بہترین تعارف ہوں گی۔ کتابوں کے ذریعے تعارف ہوتا ہے، میڈیا کے ذریعے تعارف ہوتا ہے، مگر وہ تعارف جو انسانوں کے ذریعے سے ہو، وہ تعارف جو زندگی سے ہو رہا ہو، وہ تعارف جس کی عملی تصویر ہو، وہ تعارف جس کے ذریعے سے دنیا آپ کو دیکھ کر کے کہہ رہی ہو یہ مسلمان ہے جو سب سے بہتر ہے۔ آپ نے کبھی سوچا اور غور کیا کہ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم سرور کائنات نے جو قوم پیدا کی تھی، جو افراد پیدا کیے تھے، جو جماعت تشکیل دی تھی، وہ جہاں بھی جاتی تھی لوگ جھک جاتے تھے۔ ایک صدی کے اندر پوری دنیا میں اسلام پھیلا، 3 بر اعظموں میں اسلام اس لیے پھیلا کہ مسلمان اسلام کی مکمل تصویر ہوتا تھا۔ مسلمان جہاں جاتا لوگ اس پہ بھروسہ کرتے تھے، اعتماد کرتے تھے۔ تاریخ کے حوالوں سے اگر عرض کرنا ہوتا تو میں بہت سے حوالے دے سکتا تھا کہ بعض وقت ایسا بھی ہوا ہے کہ بعض قوموں نے اپنے ہم مذہبوں کو آواز دی ہے، روم نے آواز دی ہے کہ تم ہمارا ساتھ دو، بغاوت کرو اور ہم اسلامی حکومتوں کا تختہ الٹ دیں گے۔ تو ان لوگوں نے کہا ہم یہاں بہت اچھے ہیں، بہت پرامن ہیں، یہ لوگ ایسے ہیں کہ جن سے بہتر قوم کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ یا ان غیر مسلموں نے اپنے حکمرانوں سے کہا تھا جو لوگ انہیں بغاوت پہ آمادہ کرنا چاہتے تھے، جو لوگ غلط راستے پہ لے جانا چاہتے تھے۔ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، ایسی درجنوں مثالیں مل جائیں گی
کہ مسلم ملک میں رہنے والے، مسلمانوں کے ساتھ رہنے والے، مسلم معاشرے میں رہنے والے، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، جو بھی ہوں، وہ اسلام کی عظمت کے قائل تھے اور وہ جانتے تھے کہ جتنا امن ہمیں یہاں میسر ہے کسی اور مقام پہ میسر نہیں ہوگا۔ ایک ایسا معاشرہ آپ کو یہاں قائم کرنا ہے جو امن کا معاشرہ ہو، محبت کا معاشرہ ہو، وفاداری کا معاشرہ ہو، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا معاشرہ ہو، انسانی معاشرہ ہو، کردار کی بہتری کا معاشرہ ہو، گناہوں سے بچا ہوا معاشرہ ہو، پاکیزگی کا معاشرہ ہو، عفت کا معاشرہ ہو، عصمت کا معاشرہ ہو، ایک ایسا معاشرہ کہ جس کو دیکھنے کے بعد دنیا آپ کی طرف مائل ہو جائے، اسے آپ کو کرنا ہے۔ قرآن عظیم نے حکم دیا ہے کہ تم میں ایک ایسی جماعت کا موجود ہونا ضروری ہے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور برائیوں سے روک رہی ہو۔ ایک مقام پہ اور قرآن نے ارشاد فرمایا تم بہترین امت ہو بشرطے کہ تم لوگوں کو برائیوں سے روکو اور بھلائیوں کی طرف آواز دو۔ عزیزان ملت کنتم خیر امت، یہ تاج ہے جو آپ کے سر پہ رکھا گیا ہے، خیر امت کا تاج۔ یہ انتخاب ہے جو آپ کا انتخاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا ہے خیر امت کی حیثیت سے، آپ کے سر پہ تاج کرامت رکھا ہے خیر امت کا۔ یاد رکھیے دنیا میں اگر کسی کا انتخاب کچھ دنوں کے لیے ہو جائے تو وہ باعظمت کہلاتا ہے، بڑا کہلاتا ہے، عظیم کہلاتا ہے، مگر وہ قوم جو اللہ کا انتخاب ہے، وہ قوم جو رسول کا انتخاب ہے، وہ قوم جو قرآن کا انتخاب ہے، وہ قوم جسے اللہ نے منتخب فرمایا ہے، وہ قوم جس کے سر پہ اللہ نے تاج کرامت رکھا ہے، بہترین امت ہو، ہر قوم سے بہتر ہو، ہر طبقے سے بہتر ہو، ہر نسل سے بہتر ہو، ہر جماعت سے بہتر ہو، تم ایک بہترین امت ہو۔ یہ تاج اللہ نے آپ کے سر پہ رکھا ہے، یہ تاج کرامت ہے، اور یہ تاج اس وقت رکھا گیا ہے جبکہ دنیا کی دوسری قوموں سے اقتدار سلب کر لیا گیا تھا۔ آپ کی نگاہوں کے سامنے وہ لمحہ ہوگا جب اللہ کے رسول مدینہ طیبہ میں تشریف لے جاتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں حضور سید عالم نماز پڑھتے تھے، 17 فرضیت نماز کے بعد 17 مہینے تک آپ نے نماز پڑھی مکہ اور مدینے میں۔ جب یہاں آپ نماز پڑھتے تھے تو آپ کے سامنے کعبہ بھی ہوتا تھا، بیت المقدس بھی ہوتا تھا، یروشلم بھی ہوتا تھا، دونوں حرم ایک ساتھ ہوتے تھے۔ لیکن جب مدینہ طیبہ آپ تشریف لے گئے تو پھر آپ کے سامنے بیت المقدس ہوتا تھا، حرم کعبہ نہیں ہوتا تھا، بنا ابراہیم نہیں ہوتی تھی، وہ مقام نہیں ہوتا تھا یہ جہاں اللہ کے رسول کی جلوگری کے لیے دعا کی گئی تھی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ إِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو نگاہ مصطفیٰ آسمان کی طرف اٹھی، لب اعجاز نبوت ابھی کھلے نہیں تھے، صرف نگاہ اٹھی تھی، دل میں یہ خیال پیدا ہوا تھا کاش مکہ، کاش کعبہ ہمارا قبلہ بن جائے۔ نگاہ اٹھی تھی اور مشیت نے اعلان فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولنك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اے محبوب ہم آپ کے روئے زیبا کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، آپ اپنی مرضی کے مطابق قبلہ بدل لیجئے۔ یہ قبلہ بدلنا دراصل صرف نماز کے لیے نہیں تھا، یہ قبلہ بدلنا صرف طاعت کے لیے نہیں تھا، یہ قبلہ بدلنا صرف سجدے کے نہیں تھا، بلکہ قبلے کی تحویل کے ساتھ ساتھ اقتدار بدلا جاتا تھا، امامت بدلی جا رہی تھی، خیر امت کا منصب ایک قوم کے سر پہ رکھا جا رہا تھا، جس کا قبلہ ہوگا وہی خیر امت کے منصب سے نوازا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ انقلاب قبلے کی تحویل دراصل اقتدار کی تبدیلی تھی۔ اب مسلمان ہر دور میں، ہر عصر میں، ہر زمانے میں یقینی طور پہ محترم ہوگا، مقدس ہوگا اور خیر امت کے مقدس منصب سے نوازا جائے گا۔ پہلے اسرائیلیوں سے کہا گیا تھا کہ ہم نے زبور میں لکھا ہے کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بے شک زمین کی ملکیت ان کی ہوگی جو نیک بندے ہوں گے، مگر اقتدار منتقل ہو گیا ہے خیر امت کا۔ اب مسلمانوں کو یاد دلایا جا رہا ہے تم اگر نیک ہو تو زمین کی ملکیت تمہاری ہے، اقتدار تمہارا ہے، قبضہ تمہارا ہوگا اور دنیا کی کوئی طاقت تمہیں شکست نہیں سکے گی، لیکن تمہیں صالح بننا پڑے گا، نیک بننا پڑے گا۔ جب صالحیت تھی تو دنیا پہ ہمارا قبضہ تھا، جب ہم نیک تھے تو دنیا پہ ہمارا کنٹرول تھا، جب ہم اچھے تھے تو دنیا ہمارا احترام کرتی تھی، لیکن جب سے ہمارے اندر